बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के बाद में हूँ आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला और एयर बेस खाली कर दिया गया। बग्राम एयर बेस बदनाम ज़माना एयर बेस रहा है और इससे बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी को परवान भी चढ़ाया गया, ये कहा जाता है, और बहुत से लोगों को निशाना भी बनाया गया। बग्राम एयर बेस के ऊपर रहकर बहुत ज़्यादा फ़ौजी मामलात के साथ साथ सियासी मामलात को भी देखा गया दुनिया के, और अफ़गान हुकूमत के लिए ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन हो चुकी है क्योंकि तालिबान की तरफ से खैर मकदम भी किया गया है, लेकिन अफ़गान हुकूमत किस तरीके से टेक ओवर करती है और किस तरीके से ख़ुसूसी तौर पर अभी बग्राम एयर बेस के ऊपर काबू पाती है, तो इससे ये इस तरह के बहुत से सवालात उठते हैं। और पाकिस्तान के लिए भी, जहां अफ़गान हुकूमत के लिए चैलेंज है, वहां हम रोज़ बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान हुकूमत के लिए भी चैलेंज है। तो पाकिस्तान का किरदार क्या रहेगा, क्या रहना चाहिए, और हमें किस तरीके से इस तमाम सिचुएशन को टैकल करना है ताकि जहां अफगानिस्तान बहुत से ममालिक के लिए अपॉर्चुनिटी बनने जा रहा है, क्योंकि वहां पर अब इमर्जिंग सूरत हाल होगी। एक काफ़ी खाना जंगी के बाद, एक काफ़ी तवील अरसे के बाद एक नई सूरत हाल बनने जा रही है वहां पर। तो बहुत से ममालिक के लिए वो अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन जो उसके साथ साथ जिनके बॉर्डर जुड़े हुए हैं उनके लिए ख़तरात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इन तमाम सिचुएशंस को किस तरीके से टैकल किया जाए और देखा जाए, जबकि मोईद यूसुफ साहब, हमारे मुशीर कौमी सलामती जो हैं, वो फरमाते हैं कि अमेरिका ने हमसे किसी किस्म के फ़ौजी अड्डे नहीं मांगे, क्योंकि ये बहुत सी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान से एयर बेस से और जो एयर स्पेसेस के लिए जो है जगह मांगी जाए, लेकिन मोईद यूसुफ साहब कहते हैं कि इस किस्म की कोई बात नहीं हुई और अमेरिका ने किसी किस्म के अड्डे नहीं मांगे। लेकिन अमेरिका अड्डे मांगे या ना मांगे, पाकिस्तान की तरफ से एक ही जवाब दिया जा चुका है और वो जवाब है एब्सोल्युटली नॉट का, और इसके ऊपर भी बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो कौमी सलामती में नहीं, कौमी सलामती के इंतहाई अहम इजलास में नहीं आते, तो फिर इस इजलास में उनके ना आने की बुनियाद जो है वो अपोजिशन को ठहरा दिया जाता है, शहबाज शरीफ साहब को ठहरा दिया जाता है। कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब की जानिब से पैगाम मिला कि वो आएंगे तो हम नहीं आएंगे। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। एक तरफ कहा जा रहा है कि अमेरिका ने कोई अड्डे नहीं मांगे, एक तरफ कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ नहीं चाह रहे थे कि वो आएँ। तो ये इस सिचुएशन बहुत अजीब सी बन गई है। तो इस तमाम सूरत हाल पर भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाशिंगटन जा रहे हैं, वो वाशिंगटन का उनका दौरा है, लेकिन तर्जुमान तहरीक इंसाफ जो हैं शहबाज गिल साहब, वो कहते हैं कि ये वाशिंगटन जा रहे हैं जी हुजूरी के लिए, वहाँ जा रहे हैं कि मैं हूं ना की बात करेंगे, और ये बार बार ये कहेंगे कि एब्सोल्युटली नॉट के जवाब में मैं हूं ना की तकरार की गई शहबाज गिल साहब की जानिब से, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहेंगे कि मैं हूं ना और आप मुझे हुकूमत में लेके आए। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या हमारी जो हुकूमत है वो वाशिंगटन से बन के आती है? क्या हमारी जो पॉलिसीज हैं वाशिंगटन में तैयार होती हैं? क्या हम जो हैं वाशिंगटन की तरफ देखते हैं तो वाशिंगटन से हमारी हुकूमतें आती हैं और हमारी हुकूमतें जाती हैं और उनकी तब्दीलियां होती हैं? तो इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो कि आज हम अपने प्रोग्राम में करने की कोशिश करेंगे। और पंजाब की सूरत हाल की बात करें तो मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है उस्मा बुखारी, उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब पे बहुत से एलिगेशंस लगाए। उन्होंने कहा कि इनको बड़ी लग्जरी गाड़ियां तोहफे में मिली और ये हुआ वो हुआ, इन्होंने टैक्स भी कोई नहीं दिए। तो इसी के जवाब में फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी सामने आई कि इनको लीगल नोटिस भेजा जा चुका है, ये अपनी कारकर्दगी देखें और अपने जो अमाल हैं उनको देखें। इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा चोरी किया, लूट मार की। लेकिन सवाल तो बनता है कि उस्मान बुज़दार साहब ने अगर टैक्स नहीं दिए या दिए हैं तो इसके जवाब में आप भी वो टैक्स पेयर की लिस्टें दिखा दें कि उन्होंने टैक्स जमा करा दिए हैं। लेकिन एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी जारी है। जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात करेंगे, अगर सिंध का रुख करें तो सिंध में भी बहुत ज़्यादा एहतजाजी फ़ज़ाएँ जो हैं वो चल निकली हैं। MQM भी एहतजाज कर रही है, दीगर पार्टियाँ भी एहतजाज कर रही हैं। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है वो हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत आसिफ अली जरदारी साहब चला रहे हैं। अगर आसिफ अली जरदारी साहब चाहें तो पीटीआई हुकूमत को चलता कर दें। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतना बड़ा बयान उन्होंने कैसे दे दिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई ने कराची को और सिंध को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर छोड़ा हुआ है, और इसलिए छोड़ा हुआ है कि आसिफ अली जरदारी साहब उनकी हुकूमत चलाते हैं। और कराची के जालों के हवाले करके जो पीटीआई है वो बिल्कुल ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। और मर्दम शुमारी के हवाले से जो है MQM का एहतजाज वहां पर चल रहा है। मर्दम शुमारी क्यों नहीं होती? बार बार मर्दम शुमारी के दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो वफाक की जानिब से हो, लेकिन मर्दम शुमारी नहीं होती। और इसके ऊपर MQM का
جو احتجاجی دھرنے ہیں وہ بھی جاری ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح نہیں گنا جاتا۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کی بات کریں گے تو آزاد کشمیر کے اندر بھی سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے اور جو حکومتی ارکان ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں اور جو اپوزیشن ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جیت کس کے نام ہوتی ہے، یہ نہ ہو کہ گلگت بلتستان والا حال ہو جائے وہاں پر بھی۔ تو عامر حسین صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، آج ان تمام موضوعات پر ان سے بات کریں گے۔ تو عامر حسین صاحب، افغانستان سے فوج کا انخلا ہو رہا ہے اور ایئر بیس بھی خالی کر دیا، تمام سچویشن آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے چیلنجنگ دیکھ رہے ہیں افغان حکومت کے لیے؟ دیکھیں، ہم تو اگر پاکستان کے پرسپیکٹیو میں بات کریں کہ امریکن انخلا کا جو عمل ہے وہ کچھ عرصے سے جاری تھا، یا نیٹو کی تمام فوجیں تقریباً نکل چکی تھی جی، اور 2500 کے قریب امریکن فوجی سمبولک ریپرزنٹیشن تھی اور وہ بھی ابھی وڈرا کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ لانگ ٹرم ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے ہمیشہ سے اس پڑوس میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کے اثرات رہے ہیں، ہمارے سپل اوور ایفیکٹس جس کو کہتے ہیں، پاکستان کے اوپر سپل اوور ایفیکٹس بہت سٹرونگ رہے۔ اب جو ہے جو صورتحال بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بالکل سمپل سادہ ایک ٹرانسپیرنٹ سچویشن ہے، جس کو اب نوشتہ و دیوار کہتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ طالبان کی حکومت بنے گی، صحیح، کیونکہ موسٹلی جتنے بھی بڑے بڑے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ سب لوگ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اس پہ جب دوحہ میں ڈسکشن شروع ہوئی تھی طالبان کے ساتھ، امریکہ نے ایک پروسیس چلایا کہ ایک پیس ٹاک ہوگا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم وڈرول کی طرف جائیں گے۔ اس زمانے میں پاکستان کی طرف سے ایک فوری طور پہ قومی سلامتی جو ہے جو کنونشن ہے وہ بلانی چاہیے تھی اپنے سٹیک ہولڈرز کی، کو کہ بلائی گئی لیکن بہت لیٹ کر دی پاکستان۔ اب ڈیمیج کنٹرول پہ کام ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کے لیے جو بڑا چیلنج ہے، خود افغانستان کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جو اشرف غنی اور یہ لوگ ہیں جو ایک انسٹال حکومت ہے، عبداللہ ہیں، تو ان کی حکومت تو جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن عبداللہ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے کوئی طالبان سے مذاکرات اتنے کامیاب نہیں گزرے، بلکہ ہم تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں یہ دہشت گردوں کا اہم ٹھکانہ نہ ہو۔ ہاں ظاہر بات ہے، وہ دیکھیں نا، ان کا تو یہ پوائنٹ ہے، لیکن اگر گراؤنڈ یہ زمینی حقائق آپ دیکھیں تو طالبان نے اپنی اسٹریٹجی چینج کر دی ہے۔ مثلا طالبان پہلے ناردرن الائنس کے ساتھ ان کی ایک، اگر آپ 1990s میں دیکھیں تو بہت بڑی محاذ آرائی کی صورتحال تھی، جس کے اندر انہوں نے اپنی حکومت بزور بازو بنانے کی کوشش کی۔ اب جو ہے انہوں نے تمام فورسز کے ساتھ نیگوسیشن شروع کیے ہیں۔ صحیح، ابھی یہ بھی تک بھی ہوا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان بھی ایک سیاسی عمل کے نتیجے میں کچھ حد تک ان میں وہ میچورٹی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر وہ ایک حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح، اور اس کے لیے وہ اپنا ایک سافٹ امیج دکھانا چاہتے ہیں، جو کہ بڑا مشکل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جو اچھے برے طالبان کی تمیز تھی وہ ختم ہو گئی ہے، طالبان ہے، اور ماضی میں جس طرح ہوا مستقبل میں بھی۔ دیکھیں، اس وقت جب تک امریکہ تھا تو روس، چائنا، ایران یہ طالبان کے سپورٹر تھے تاکہ امریکہ وہاں پر سٹیبلائز نہ ہو۔ جب امریکہ وڈرا کرے گا تو یہ سب پھر کہیں گے کہ یار طالبان کی حکومت تو ہم نے نہیں چاہیے، وہ ٹھیک ہے ہم نے سپورٹ کیا، لیکن حکومت بنتی ہے تو پھر وہ وہاں سے وڈرا کریں گے، طالبان کی ایک طالبان آئسولیشن میں جائیں گے۔ اس کا تو ایک ریجنل پرسپیکٹیو ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے ہمارے لیے بڑا مشکل وقت ہے۔ ایک طرف یہ ہے کہ اگر آپ طالبان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان نے ایک ریسنٹلی طالبان کے خلاف ایک بہت بڑی ایک محاذ آرائی ہوئی، پاکستان نے ایک پوری تحریک مہم چلائی، پاکستان نے آپریشن کیا، تو کسی حد تک حالات قابو میں آ گئے۔ اگر ان کے خلاف جاتے تو پھر ایک ریاکشن آ سکتا ہے۔ لیکن اخبارات کے مطابق افغانستان میں جو خانہ جنگی ہے اس کے متضاد دعوے بھی ہیں۔ طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ علاقے کیپچر کر لیے ہیں، موجودہ حکومت نے، جس افغان وزارت دفاع کہتی ہے کہ ہم نے 11 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس طرح کے جو متضاد بیانات ہیں وہ کیا اثرات رکھتے ہیں کہ عوام کے اوپر اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر؟ دیکھیں، متضاد بیانات ہیں، اس میں اس کا امپیکٹ تو آتا ہے انٹرنیشنلی، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو موجودہ حکومت کی طرف سے کہ یہ خانہ جنگی بڑی دیر تک چلے گی تو امریکہ کو نہیں جانا چاہیے، ہمارا سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو حکومت ہے افغانستان میں وہ ایک مصنوعی حکومت ہے، مطلب اس کی زیادہ دیر اپنی حکومت کو دفاع کرنا مشکل ہے۔ طالبان کا ایک ہمیں نظر آتا ہے غلبہ
آ رہا ہے، لیکن بہت خطرناک قسم کا غلبہ آ رہا ہے. اگر طالبان دوبارہ افغانستان میں حکومت اسٹیبلش کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے اس کے بہت لمبے منفی اثرات ہوں گے، بہت زیادہ چیلنجنگ سچویشن بن جائے گی، اور اس کے لیے ہمیں تیار بھی رہنا پڑے گا. اور دوسرے کہ پاکستان کے اپنے جو چیلنجز ہیں انٹرنلی وہ کافی اس وقت ہیں. تو ہمارے لیے ایک بہت کلیئر قسم کا اسٹریٹجک انگیجمنٹ کے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے. طالبان کو واحد افغانستان کا نجات دہندہ کے طور پہ دیکھنا بڑی ذاتی ہے، کیونکہ اور سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے ساتھ پاکستان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اس تمام صورتحال میں امریکہ جو ہے اپنے اڈے خالی کر رہا تھا، جیسے کہ میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ ایئر بیس بگرام بھی خالی کیا گیا، اور یہ ایک سینیریو کریٹ ہوا کہ امریکہ جو تھا وہ اس تمام صورتحال میں پاکستان کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ پاکستان کی اہمیت تو اس خطے میں اس سے کبھی بھی کوئی دو راہی کی بات ہو ہی نہیں سکتی. افغانستان کی سچویشن ہو، بھارت کی سچویشن ہو، کوئی بھی ہو، پاکستان ہمیشہ سے اہمیت کا حامل رہا ہے. اور اس مشکل گھڑی میں امریکہ کو ہمیشہ کی طرح پاکستان یاد آیا، اور یہ بات ہوئی کہ امریکہ جو ہے پاکستان میں ایئر سپیس چاہتا ہے، وہاں پر ایئر اڈوں کی بات ہو رہی تھی. لیکن جو ہمارے مشیر قومی سلامتی ہیں معید یوسف، انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ امریکہ نے تو ہم سے اڈوں کی کوئی بات ہی نہیں کی، اور انہوں نے تو اس حوالے سے کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی. حالانکہ پہلے یہ بہت زیادہ چمگوئیاں ہوتی رہیں اور ڈیمانڈز کی بات ہوتی رہیں، اور یہ کہا گیا کہ ہم کسی قسم کے لیے ڈو مور کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں، بات تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ایک پاپولسٹ قسم کا امیج بنانا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ بات حقیقت ہے کہ جب یہ وڈرا کر رہے ہیں افغانستان سے تو بائیڈن کے بیانات تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں زمینی سپیس تو نہیں چاہیے، ہم تو چاہیں تو مانیٹر کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. تو ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں، ہماری ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے. لیکن پاکستان کو انٹرنلی ہماری وہ حالات ہیں جس میں خان صاحب کوئی موقع ضائع کرنے نہیں دیتے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کا پورا ایک ٹرینڈ چلا، آپ کو پتہ ہے ٹویٹر پہ، اور ایبسلیوٹلی ناٹ کے شرٹس بن رہے ہیں. اور لیکن ابھی جب یہ بات واضح ہو گئی جو کہ آئندہ شاید تحریک انصاف کے دھرنوں میں کام آئے. جی بالکل. لیکن یہ بات تو واضح ہو گئی کہ امریکہ نے کبھی پاکستان کو، خود ان کے جو مشیر ہیں، سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کے بیان بالکل سامنے، انہوں نے کل یہ بات کی کہ بھائی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور فواد چودھری صاحب نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ نہیں جی، ہم سے کوئی انہوں نے اڈے نہیں مانگے. تو لیکن ایک ہائپ تو کریٹ ہوئی، یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے مانگے ہیں، اور جس طرح کہ ان کے انٹرویو ہم دینا نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم دیں گے، اور جس طرح کا وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو تھا، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد بھی جتنی بھی تقاریب میں وزیر اعظم صاحب گئے یا ان کے ترجمان گئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ ڈرون حملوں کی اجازتیں دیتی رہیں، یہ کرتی رہیں، وہ کرتی رہیں، جیسے کہ کل شہباز گل کے بیان کو ہم ڈسکس کریں گے اسی حوالے سے. تو اس طرح کے بیانات بھی تو آتے رہے. دیکھیں، وہ تو یہی ہوتا نا کہ پاپولسٹ جو پی ٹی آئی کا ایک خاص مزاج ہے جی، وہ پہلے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے اس میں کچھ کانٹینٹ نہیں ہوتا. صحیح. تو اب کانٹینٹ نہیں ہوتا تو اس کا ان کے پاس ریورسل بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم وہ تو لینا چاہ رہے تھے، لیکن ہمارے خان صاحب اتنے مضبوط تھے، اتنا ٹف تھے کہ انہوں نے نہیں دیا تو وہ ودرا کر گیا انہوں نے. تو یہ ہمارے پاس بہانے تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ جس یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ابھی کہا کہ امریکہ جو ہے ہمارے موقف کا قائل ہو گیا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے موقف کا قائل ہو گیا کہ وہاں پر سیاسی تصفیے کی ضرورت تھی. دیکھیں، امریکہ پچھلے 2 سالوں سے جب یہ پیس ٹاک کر رہا تھا دوحہ میں، تو امریکہ کا یہی اپروچ تھا کہ ہم آہستہ آہستہ افغانستان سے وڈرا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت بڑا فائنینشیل برڈن ہے، وہاں سے ہمیں کچھ مل نہیں رہا، ہمارے اخراجات بڑھیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہم وڈرا کریں اور ہم اور کوئی اسٹریٹجک ڈائریکشن کی طرف جائیں. تو وہ امریکہ کا پہلے سے تھا، اس سے پاکستان کے خان صاحب کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے. دیکھیں، امریکہ ایک بڑی سپر پاور ہے، اور وہ امریکہ جب ریجنل اسٹریٹجک ڈائریکشن طے کرتا ہے تو اس پہ 10 15 20 سال کا ایک پورا فوکس ہوتا ہے. تو یہ تو بڑی بات ہے، مطلب دل بہلانے کے لیے کہ ہماری بات مانی گئی. دل بہلانے کے غالب یہ خیال اچھا ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں، یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں. عامر صاحب بریک پہ جا رہے ہیں ناظرین، اور واپس آ کر بات کرتے ہیں کہ معید یوسف صاحب تو کہتے ہیں کہ امریکہ نے کسی قسم کے ہم سے اڈے نہیں مانگے، لیکن پاکستان کے جو ترجمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی صورت پہ دیں گے ہی نہیں، اور یہ ہمارا واضح موقف ہے. تو اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान के हवाले से बात हो रही थी और मुशीर कौमी सलामती मोहित यूसुफ साहब ने कहा कि जो अमेरिका ने है पाकिस्तान से किसी तौर पर अड्डे नहीं मांगे। तो आमिर हुसैन साहब, एक तरफ तो मोहित यूसुफ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान से अमेरिका ने कोई अड्डे नहीं मांगे, दूसरी तरफ कौमी सलामती का इजलास हुआ, उसमें वज़ीर आज़म साहब शरीक नहीं हुए, तो उसका भी इल्ज़ाम जो है वो तर्जुमानों की तरफ से डाल दिया गया शहबाज शरीफ साहब पे कि शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे कि वो आएँ। तो ये किस तरह के बयान हैं? अजीबो गरीब सी सिचुएशन बन रही है कि वो चाहते नहीं हैं और हम कहते हैं हम देंगे नहीं, और इधर से ये चाहते हैं तो हम आएंगे नहीं। इसमें हसन साहब बात यह है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है इस वक्त, सियासी क़यादत, उसको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। देखें, बात बुनियादी तौर पे एक बहुत अहम मीटिंग थी, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स थे, ब्रीफिंग हो रही थी और तमाम सियासी पार्टियों का वहाँ मौजूद होना लाजमी था। ख़ासकर जब आप मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपका तो बड़ा रोल बनता है। आपकी अपोजिशन के साथ जो भी तल्ख कलामियाँ हैं वो अपनी जगह पॉलिटिक्स का हिस्सा होती हैं, लेकिन जब आप कौमी मामलात पे एक जगह इकट्ठे होते हैं तो ये सारी चीज़ें फिर पसोपुश में चली जाती हैं। इस वक्त जो भी अभी मीडिया पे बातें चल रही हैं कि भाई शहबाज शरीफ के कहने पे, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ के कहने पे न वो आते न चाहते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर का तो अपना एक स्टाइल है माशाल्लाह। तो बात ये है कि ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि आप सियासी अमल में अपने आप को कितना आगे ले जाते हैं, कितना आप अपने ईगो को मारते हैं और मुल्क की जो ओवरऑल सूरत हाल है उसको देखते हुए, हसासियत को देखते हुए अपना एक आउटलुक देते हैं। एक प्राइम मिनिस्टर का यही काम होता है। बाकी आपके सियासी मामलात, इख्तलाफात चलते रहेंगे, लेकिन मुल्क में अंदर इस वक्त क़यादत नहीं है, सारे हिज़्ब इख्तलाफ हैं। मतलब एक हिज़्ब इख्तलाफ है और उसका एक हिज़्ब इख्तलाफ मौजूद है और बहुत ही फ्रेंडली किस्म का हिज़्ब इख्तलाफ भी है। तो हमें नज़र नहीं आता कि प्राइम मिनिस्टर एज ए लीडर ऑफ हाउस एक्ट कर रहे हैं, वो एक अपोजिशन लीडर की तरफ एक्ट कर रहे हैं। यानी आपको लग रहा है कि पार्लियामेंट में हुकूमत कहीं भी नज़र नहीं आ रही, बस हिज़्ब इख्तलाफ ही है सारी तरफ। तो प्रॉब्लम यही है कि अब देखें, अगर आपकी हुकूमत होगी तो कौमी मामलात पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की होती है, उसके बाद फिर अपोजिशन और पार्टियों की होती है। लेकिन जब आप खुद ही नहीं होंगे तो इससे बहुत एक नेगेटिव मैसेज जाता है। तो ये भी जाता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप तैयार नहीं है तो ठीक है, आपके मामलात हैं, लेकिन ये किसी अपोजिशन लीडर के साथ महाज आराई वाला टाइम नहीं था। ये तो कौमी मामलात पे आपने अपना इनपुट देना था। सही। जो सिक्योरिटी का जो बड़ा इशू है अफ़गानिस्तान का, हालांकि इस तमाम मीटिंग में जो इतलात हैं सारी बात अफ़गानिस्तान के सूरत हाल पे हुई, यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से कोई बात नहीं हुई। अफ़गानिस्तान पे फ्यूचर के लिए पाकिस्तान का क्या लाअमल होना चाहिए और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर्स को उस पर बात करनी थी और एग्री करना था। तो देखें ना, और मामलात पे तो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ गए हैं अपोजिशन लीडर के साथ, बहुत सारे मामलात पे उन्होंने बैठ के काम किया। ये सबसे अहम मामला था, इसमें तो और भी इसमें भी होना चाहिए था। लेकिन आपने जिस तरह की सियासतदानों की और सियासी तर्जुमानों की इमेच्योरिटी की बात की, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वाशिंगटन जा रहे हैं और उनके दौरे वाशिंगटन को आप किस तरह से देख रहे हैं? लेकिन इसके ऊपर भी आपसे मैं मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। और दूसरा, शहबाज गिल साहब जो हैं वो भी कल मैदान में आए और उन्होंने बड़े ही बयानात दिए। उन्होंने कहा जी कि ये तो वाशिंगटन जा रहे हैं मैं हूं ना की गर्दान के लिए, कि हमने तो एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया और ये कहेंगे जी कि मैं हूं ना, और वहां जाके कहेंगे जी मुझे नौकरी दे दें, हुकूमत दे दें। तो क्या हुकूमतें वाशिंगटन से आती हैं? देखिए, अगर शहबाज गिल साहब की बात को लिटरली लिया जाए तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी हुकूमतें जो है वाशिंगटन से बनती हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी हुकूमत की भी लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल है फिर, क्योंकि आपकी हुकूमत भी फिर वाशिंगटन से ही बनी होगी। तो इस तरह के जब आप बयान दे, देखिए मैं यही कहता हूँ कि आप हमेशा मीडिया पे या पब्लिक फोरम पे बात करते हैं तो हमेशा जहन में रखें कि पाकिस्तान का जो कौमी वक़ार है उसको आप ठेस ना पहुँचाएं। अपने सियासी मामलात पे ठीक है, अगर बिलावल जा रहे हैं, अगर वो कोई डील कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बिलावल जाके बाइडन से मिल के ये रिक्वेस्ट करें कि आप मुझे रखें, और न बाइडन इतने इमेच्योर हैं जैसे शहबाज गिल साहब हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात हमें समझनी चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे जो वर्ल्ड की जो ग्लोबल इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी शख्स के कहने पे अपने
اپنا ڈائریکشن چینج نہیں کرتا. یعنی بلاول لاکھ کہیں اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اس ریجن کے اندر اپنا کوئی لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے تو وہ اس کو دیکھے گا اور وہ گورنمنٹ کو انگیج کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو امیچور جو بیانات ہیں چاہے وہ حکومت دے یا حزب اختلاف دے دونوں طرف سے ہمیں ان کو زیادہ انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمیں بہت پچھلے 2-3 سال سے ہم نے اس طرح کے بیانات سنے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا بعد میں ریٹریکٹ کیا انہوں نے, بعد میں یو ٹرنس بھی لیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیں آپ کا ایک کنسسٹنٹ پالیسی سٹینس ہونا چاہیے, خاص کر انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں. انٹرنیشنل ڈپلومیسی کوئی بچے کا کھیل نہیں ہے نا کہ آپ کہ وہ واشنگٹن کا دورہ کرنے جائیں اور وہاں سے حکومت لے کے واپس آئیں. امریکہ جیسے ویٹ کر رہا بیٹھا ہوا کہ بلاول آئے گا تو ہم نیگوشیٹ کریں گے اور پاکستان میں تبدیلی لائیں گے, ایسا کبھی نہیں ہوتا انٹرنیشنل پالیٹکس میں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف ایک اور بیان بھی سامنے آیا, وہ بیان ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں. اگر زرداری صاحب چاہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ایک دن کے اندر گر جائے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کراچی اور سندھ جو ہے وہ جیالوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور یہ ڈیل ہے. نہیں جی دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آٹو پائلٹ پہ موجود ہے. صحیح. ہاں جی, اس میں کوئی ایکشن بھی نہیں ہے, کوئی ری ایکشن بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس کوئی ایک بڑی فرینڈلی اپوزیشن ہے اور ہمیں چاہے زرداری ہو یا شہباز شریف ہو, ان کے رویے دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کریں اور ایکسپوز ہو. تو مجھے نہیں لگتا زرداری جو ہے, دیکھیں زرداری نے بڑی کوشش کی, پنجاب میں بھی آ کے میٹنگیں کی, کوئی ان کی دال نہیں گلی. زرداری نے بہت سارے منتیں کر کے اپنے آپ کو جو مقتدر حلقے ہیں ان کے سامنے پیش بھی کیا, لیکن ابھی تک وہ اس کے ریزلٹس نہیں آئے. تو زرداری صاحب کے اپنے انٹرسٹ ہیں. زرداری صاحب کا جو بنیادی انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے سندھ کی صوبائی حکومت جو ان کی ہے اس کو بچایا جائے, باقی معاملات بعد میں کرنے ہیں. تو زرداری صاحب آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت چلانے کے نہ اس کو انٹرسٹ ہے اور نہیں وہ چلانا چاہتے, وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایکسپوز ہوں. حالانکہ اگر زرداری صاحب کا بیان دیکھا جائے تو ابھی جو وہ پارلیمنٹ میں آئے تو بجٹ سیشن چل رہے تھے تو انہوں نے کہا حکومت کہاں ہے, حکومت تو کہیں بھی ہمیں نظر ہی نہیں آتی. یہی دیکھیں نا, اب یہ جو اس وقت جو کرائسس ہے نا, گورننس کا کرائسس شدید ہوا ہے اور یہ اس میں کوئی دیکھیں پہلی بھی حکومتیں تھیں, یہ بھی ہے, کوئی زیادہ اگر معاشی پالیسیاں دیکھیں, پولیٹیکل چیلنجز دیکھیں تو بڑا فرق نہیں ہے. لیکن جو کنڈکٹ ہوتا ہے نا کسی حکومت کا, کیبنٹ کا, وزراء کا, وہ کنڈکٹ میٹر کرتا ہے. یعنی آپ کس طرح سے اپنی حکومت کا پرسیپشن کو پبلک میں لے کے آتے ہیں. اب یہ 10-12 جب ترجمان آتے ہیں اپنی ہی بات کی کانٹرڈکشن کرتے ہیں, متضاد بیانات آتے ہیں, تو اس سے حکومت کا امیج کافی متاثر ہوتا ہے. اور یہ اس وجہ سے ان کا جو میڈیا جو ایک طرح سے میڈیا کا کنڈکٹ ہے وہ بڑا نیگیٹو آ رہا, تو اس وجہ سے حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی. اور لوگ بھی دیکھتے ہیں مہنگائی ہے, بےروزگاری ہے, کرائسس بہت. جی ہاں, اور ابھی اگر دیکھا جائے تو لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے. بجلی بہت زیادہ تھی لیکن لوڈ شیڈنگ شاید بہت زیادہ بجلی ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. پیٹرول مہنگا ہو گیا اور بھی بہت سی چیزیں مہنگی ہو گئی. آپ یہ دیکھیں نا, سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس 38,000 میگا واٹ بجلی موجود ہے آپ کے نیشنل, اس میں سے آپ کی ریکوائرمنٹ تھی اس وقت 27-28 ہزار میگا واٹ. اگر آپ تربیلا کا پانی کم ہونے کا اگر نکال دیں تب بھی آپ کے پاس سرپلس بجلی موجود ہے. پرابلم کہاں پہ؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس 2-3 سال میں بجلی پیدا کرنی نہیں تھی, آپ نے کی بھی نہیں, کوئی نئے پلانٹس آپ نے لگائے نہیں, لیکن ٹرانسمیشن اور ترسیل کا نظام تھا, اس پہ آپ نے انویسٹ کرنا تھا, جو آپ نے نہیں کیا. اب بھگت رہے ہیں. جب آپ زیادہ لوڈ ڈالتے ہیں, لوڈ ڈیمانڈ بڑھتا ہے, تو آپ کا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ وہ اس کو برداشت نہیں کرتا, ٹرپ ہو جاتا. تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ یہی ہے, بجلی کم نہیں ہے. ہمارا جو جس پہ انویسٹ کرنا تھا ٹرانسمیشن پہ, سافٹ سائڈ پہ, وہ انہوں نے کیا نہیں ہے. ہاں وہ انہوں نے کیا نہیں, لیکن یہی بات ہے نا کہ آپ یہ نہیں کریں گے تو کل تو پھر اب یہی بات ہوگی نا, عوام کو تو بجلی چاہیے, عوام کو یہ ریزنس نہیں چاہیے کہ آپ نے کیا کیا. آپ یہ ترجیحی بنیادوں پہ جب مسائل پہ نہیں آئیں گے تو پھر آپ کا پرسیپشن بھی ایسا بنے گا. آپ ایک بہت ہی ان نیچرل چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ بجٹ اب یہ کہیں کہ ہم 5% گروتھ پہ جا رہے ہیں, 10% پہ, لیکن
ایکچوئل کام جب آپ دال خریدنے بازار میں جائیں گے، جب وہ اثرات تو وہاں عوام پتہ کے اوپر چلے گا۔ نظر آئیں گے تو وہاں پر پتہ لگے گا کہ کیا تبدیلی آئی ہے اور کیا تبدیلی نہیں آئی، عوام کے لیے آسانیاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آزاد کشمیر میں دونوں طرف سے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو بڑے متحرک نظر آ رہے ہیں، تو کیا سینیریو بنتا نظر آ رہا ہے آزاد کشمیر میں، یا وہاں پہ بھی گلگت بلتستان والی میرے خیال سچویشن میں ہوگی؟ زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ اس وقت جو وزراء ہیں، علی امین گنڈپور صاحب ہیں، سعید مراد سعید ہیں، جو فرنٹ لائن ان کے وہ جو گلگت بلتستان میں بھی وہی تھے۔ ایگزیکٹلی، تو یہ مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ حکومت بنائیں گے، اسی طرح کی بنے گی جو گلگت بلتستان میں بنی ہے۔ 370-75 ارب کا جو ہے وہ نعرے لگائیں گے۔ ہاں، بجٹ کی باتیں ہوں اصل گی۔ بجٹ 16 ارب ہوگا، مطلب یہی ہوتا ہے۔ مطلب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو رخ چل رہی، دیکھیں اس وقت اپوزیشن بھی زیادہ گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے، تو وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کریں۔ تو میرے خیال میں آزاد کشمیر میں ان کی حکومت اسی طرح بنے گی جس طرح گلگت بلتستان میں بنی ہے، یعنی ویسے کی ویسی ہی باتیں ساری نظر آ رہی ہیں، اور اپوزیشن کے صرف یہ بیانات ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے، حالانکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ بھی حکومت بنائیں۔ بلاول بھٹو کے حوالے سے دیکھیں نا، گلگت میں انہوں نے 1 مہینے تک کیمپین کی، انہوں نے اپنا پولیٹیکل سپیس تو بنایا، دکھایا، لیکن وہ حکومت بنانا نہیں چاہتے تھے۔ صحیح، لیکن حکومت بنانا نہیں چاہتے تھے، وہ حکومت کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئے اور حکومت ان کی چلتی رہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کی پالیسیز کس طرح سے عوام کے اوپر اثرات مرتب کرتی ہیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ جتنے دعوے وعدے کیے گئے تھے کیا وہ پورے کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔